الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق الله العلي العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما خلق الله روحي أو كما قال عليه الصلاة والسلام عزیزان محترم، بہت دیر سے آپ حضرات بیٹھے ہوئے منظوم اور نثر کے طور پر صحابہ کرام اور اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ سن رہے تھے۔ اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام، پس پردہ میری ماؤں اور بہنوں، یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا بھی ہے اور آپ کی وفات بھی ہوئی۔ سیرت مبارکہ کے چند پہلو آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس سے قبل میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے بہت بھائی سلام بعد میں پڑھتے ہیں، نبی کا تذکرہ ہونے جا رہا ہے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ سلام پہلے پڑھ دیا جائے۔ سلام اس پر کی اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کی اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کی اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم
اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں نہ چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سکھلائے، سلام اس پر کہ جس کا نام لے کر اس کے شیدائی، سلام اس پر کہ جس کا نام لے کر اس کے شیدائی، الٹ دیتے تھے تخت قیصر و دارائی، الٹ دیتے تھے تخت قیصر اور دارائی، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ جس کے پریشان حال دیوانے، سلام اس پر کہ جس کے پریشان حال دیوانے، سنا سکتے ہیں اب بھی خالد و حیدر کے افسانے، سنا سکتے ہیں اب بھی خالد و حیدر کے افسانے، سلام اس پر کہ جس کی بزم میں قسمت نہیں سوتی، سلام اس پر کہ جس کے بزم میں قسمت نہیں سوتی، سلام
پر کہ جس کے ذکر سے سیری نہیں ہوتی، سلام اس پر کہ جس کے ذکر سے سیری نہیں ہوتی، صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے دوستو، نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، درود و سلام، یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہے۔ آج میں آپ کے سامنے کچھ ایسی باتیں عرض کر دینا چاہتا ہوں، ورنہ تو صرف یہ دل چاہتا تھا کہ میں آپ سے یہ عرض کروں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کی شرعی حیثیت کیا ہے اور اس کا مقام کیا ہے، اور سب سے پہلے نعت نبی کس نے پڑھی۔ یہ ایک الگ موضوع ہے، اس لیے یہ دھیان میں رہنا چاہیے کہ نعت النبی اللہ کے نبی کے ذکر کے ساتھ ساتھ یہ عبادت بھی ہے اور اللہ کی سنت بھی ہے۔ مشکوٰۃ شریف کی ایک روایت ہے جس میں پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اول ما ذکر اللہ طٰہٰ و یاسین قبل ان یخلق السماوات والارض من الف سنۃ عام۔ یہ روایت ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آسمان اور زمین کو پیدا کرنے سے پہلے جناب محمد الرسول اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میرا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1000 سال پہلے ان آسمان اور زمین کے پیدا کرنے سے پہلے کر دیا۔ طٰہٰ کس کا نام، یاسین کس کا نام؟ اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ میرے اور آپ کے یہ موجودہ جو دن ہیں اس کا شمار اللہ کے آنے میں 1000، وہاں ایک دن 1000 کا دن ہوتا ہے، ایک دن 1000 کا۔ اللہ فرماتا ہے کہ 1000 سال پہلے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں 1000 سال پہلے زمین و آسمان کے پیدا کرنے سے اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ کا تذکرہ ہے۔ مشکوٰۃ شریف کی روایت، جس سے یہ صاف پتہ چلتا ہے میرے عزیزو کہ اللہ رب العزت نے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ کی تعریف اس آسمان اور زمین سے پہلے کی ہے، اور جو نبی کی تعریف ہو اسی کو کیا کہتے ہیں؟ نعت۔ ہمارے پڑھے لکھے لوگ بھی چوک جاتے ہیں، نظم پڑھنے والے کو بھی نعت کہہ دیتے ہیں، اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے، بچے کو بلاتے ہیں جو نعت پڑھے گا، پتہ ہی نہیں وہ نعت ہے کہ نظم۔ اس لیے نعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے۔ نعت کا سلسلہ صرف پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے۔ یہی وجہ ہے میرے عزیزو، اللہ کے نبی کے دربار میں باقاعدہ نعت کی مجلس لگتی تھی، باقاعدہ نعت کی مجلس لگتی تھی، اور حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھتے تھے نعت نبی پڑھنے کے لیے۔ نبی کے دربار کے 3 شاعر ہیں، عبداللہ بن رواحہ اور حضرت زہیر، یہ 3 صحابی ہیں۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ
وہ شاعر ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے صحابہ میں نبی کے سلسلے میں نعت پڑھی، اور نعت پڑھنے والے ایسے ویسے نہیں ہیں، منبر سجایا جاتا ہے اور فرشتے حضرت جبرائیل امین اس کی واہ واہ کرتے ہیں۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سب سے پہلے نعت پڑھی تو پیارے پیغمبر نے اپنا جبہ اتار کر کے حضرت حسان بن ثابت کو ہدیہ کر دیا۔ اسی دن سے یہ پتا چلا کہ نعت پڑھنے والے کو نذرانہ دینا گناہ نہیں، مانگنا گناہ ہے۔ شاعروں کا مزاج بن گیا ہے، معاف کریں ہمارے شعراء حضرات، بیٹھے تھے، نعت نبی پڑھنا غلط کام نہیں ہے، بہت باعث ثواب ہے، بڑا ثواب کا کام ہے۔ نبی کی تعریف کرنا کوئی معمولی کام ہے، بہت بڑا کام ہے، لیکن نعت نبی کا سہارا لے کر کے اللہ کے واسطے ایسا ناکام کریں جس سے نعت نبی کا معیار بڑھ جائے۔ انعام دینا، نذرانے پیش کرنا اور ان کے سامنے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کے لیے اپنی رقموں کو، اپنی دولت کو قربان کر دینا، یہ میرا عزیز و میرے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ کی سنت ہے، صحابہ کی بھی سنت ہے۔ یہ ایک الگ موضوع ہے، کبھی انشاءاللہ جب موقع ملے گا تو میں بتاؤں گا۔ مقصد یہاں پر یہ تھا کہ بعض حضرات سمجھتے ہیں کہ نہ ہم نعت پڑھتے ہیں، نہ ہم سلام پڑھتے ہیں، نہ ہم درود پڑھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب تذکرہ آ جائے تو ہر مسلمان کے لیے مستحب ہے کم از کم، ورنہ زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے کہ وہ درود پڑھے۔ کیا پڑھے؟ درود کیا ہے بھائی؟ ہم اگر ایک صفحے کا درود پڑھیں تبھی درود ہوگا؟ نہ، صرف ایک جملہ ہے، اللہ کے نبی کا نام آ جائے آپ پڑھیں محمد، پھر آگے پڑھیں صلی اللہ، یہ کیا ہو گیا؟ درود۔ یہ کیا ہو گیا؟ درود۔ وسلم، یہ کیا ہو گیا؟ سلام۔ بس اتنا ہی کافی۔ اور یہ میں نہیں، حضرت محمد الرسول اللہ سے یہ درود و سلام چلا رہا ہے، بہت مختصر ہے، ہر بچہ اس کو یاد کر سکتا ہے۔ ضروری نہیں کہ جو نماز میں درود پڑھا جائے وہی پڑھے ہم، صرف صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے عزیز و بزرگ دوستو، بہرحال یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ اب ہم آپ کے سامنے یہ بھی واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ ربیع کے معنی کیا ہے۔ اس سے پہلے شاید ہم نے بتایا ہو، کسی کو یاد ہو، 1 سال کے بعد کا موقع ہے، پھر اس کو تازہ کرنا۔ ربیع کے معنی آتے ہیں، علامہ زرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، فیہا تنبت النبا وکلا، جس میں پھول بوٹے نکلنے لگے، اس موسم بہار کو ربیع کہتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں، دیہات والے تو بہت اچھی طرح فصل ربیع جانتے ہیں، جانتے نہیں جانتے؟ ربیع کی یعنی پہلی بہار کا موسم، پہلی بہار کا موسم۔ اہل عرب کا حال یہ تھا کہ جب مہینوں کا انتخاب کرتے تھے تو حالات کے اعتبار سے مہینوں کا انتخاب کرتے تھے۔ مثال کے طور پر محرم الحرام، محرم الحرام، آگے لفظ حرام لکھا ہے نا، ہر کوئی آدمی سمجھ سکتا ہے حرام کا مطلب کیا ہے۔ پتا چلا کہ یہ کچھ خاص مہینے تھے جس میں اہل عربی لوگ آپس میں جنگ و جدال نہیں کرتے تھے، تلواریں نہیں چلایا کرتے تھے، اور انہی 4 مہینوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرآن میں اشہر حرم یعنی حرمت والے مہینے قرار دیے۔ جب وہ جنگ بندی کا مسئلہ تھا تو اسی وجہ سے اس موقع پر ان لوگوں نے محرم الحرام کا نام رکھ دیا۔ سفر آگے، اب سفر کا سلسلہ شروع ہونا ہے، اب تمام سارے معاملات کا بدل جانا ہے، اس لیے اس کا نام سفر رکھ دیا۔
آگے میرے عزیزو، جب پہلی بہار آئی تو پہلی بہار جب آئی تو اس کا نام رکھ دیا ربیع الاول۔ اس کا کیا نام رکھ دیا؟ ربیع الاول۔ میرے عزیزو یہ بات بھی باتیں ہیں اور ہر کوئی اس بات کو سمجھتا ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس مہینے کو جب عربی لوگوں نے رکھا اور اس مہینے کا نام انتخاب کیا، جب اس میں اول ہے تو ثانی بھی ہوگا، پہلا ہے تو دوسرا بھی ہوگا، پہلا ہے تو دوسرا بھی ہوگا۔ تو میرے عزیزو ربیع کے معنی بہار کے ہیں۔ ربیع کے معنی کیا ہے؟ بہار کے ہیں۔ مولانا میرٹھی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں وہ بہار کیسی بہار، وہ بہار جو آئی تو سارے عالم پہ چھا گئی، وہ بہار ایسی بہار جب پوری دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاریکی ہی تاریکی رکھ رکھی تھی، وہ تاریکی ختم کرنے کے خاطر اللہ تبارک و تعالیٰ بہار لے کر کے آئے۔ موسم کے اعتبار سے آپ سمجھیں تو میرے عزیزو یہ بہار کا مہینہ ہے اور بہار کے مہینے کو ربیع الاول کہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب اہل عرب نے اس کا نام رکھا تو اسی موسم اور اس وقت کی مناسبت سے رکھا۔ اب یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ بعد میں آنے والا موسم بہار کا ہو تبھی اسے ربیع الاول کہا جائے، یہ کوئی ضروری نہیں۔ تو میرے عزیزو ذرا دماغ لگا کر کے آپ حضرات سمجھیں گے تو انشاءاللہ مزہ بھی آئے گا۔ ربیع الاول پہلی بہار، اور ظاہر بات ہے پہلی بہار میں جیسا کہ علامہ زرقانی نے لکھا ہے کہ جس میں چھوٹے چھوٹے پھول لگتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے پودے اگتے ہیں، کسان ان پھولوں کو دیکھ کر کے تھوڑا سا خوش ہوتا ہے، ابھی تو پھل آیا، پھل آنے باقی ہیں، ابھی تو پھول آیا، ابھی کیا آیا؟ ابھی تو پھول آیا۔ ایک دوسری بہار آتی ہے جس بہار میں گلہ کٹ کر کے انسان کے گھر پہنچتا ہے، تب انسان بڑا خوش ہوتا ہے کہ اب کیا ہے، پہلی بہار سے دوسری بہار کے اندر ہم نے ساری چیزیں اٹھا لی، سارا غلہ اٹھا لیا، ساری چیزیں اکٹھا کر لی۔ میرے عزیزوں اور بزرگ دوستوں، بالکل اسی طرح میرے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ کی ولادت بھی دو طرح کی۔ اب یہ نہ سمجھیے گا کہ ولادت دو مرتبہ کیسے ہو گئی، سمجھو، آنکھیں کھول کے، دماغ کھول کر کے، کان کھول کر کے سمجھو۔ پہلی ولادت ہے آپ کی جسمانی، کیسے؟ جیسے پہلی بہار میں اللہ رب العزت کلوں کو پیدا کرتا ہے، چھوٹے چھوٹے پودوں کو پیدا کرتا ہے، اس میں پھول دیتا ہے۔ یہ پودے، یہ پھول کا آنا، پیڑ کا بڑھنا، یہ ذریعہ ہے آگے چل کر کے پھل کے آنے کے لیے۔ اگر پھول نہ آئے تو میرے عزیزوں اور بزرگ دوستوں پھل کے آنا مشکل ہے۔ اگر وہ کلا یا وہ پودا جو ننھا ہے وہ بڑھے نہ، اپنے تناؤ پر نہ آئے تو میرے عزیزوں بہت مشکل ہے کہ اس کے اندر کوئی پھل آئے، کوئی دانہ آئے۔ میرے عزیزوں اسی طریقے سے ولادت بھی جناب محمد الرسول اللہ کے آنے کا ذریعہ۔ بات سمجھ گئے کہ نبی کی پیدائش بھی دنیا میں آپ کے آنے کا ذریعہ ہے۔ یہ پہلی ولادت ہو گئی۔ اب سنو میری باتیں، قرآن اٹھا کے دیکھ لو، حضرت آدم علیہ السلام کی اللہ رب العزت نے صرف تخلیق بیان کی۔ قرآن اٹھاؤ دیکھو، اللہ نے حضرت آدم کی تخلیق بیان کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کو جب پیدا کیا تو کس انداز سے بنایا، کس ایات تیار کیا۔ ایک ہے خلقت، تخلیق، اور ایک ہے ولادت۔ خلقت کسی کا ذریعہ نہیں بنتی، اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ سے بناتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھوں اپنی قدرت سے تیار کرتا ہے۔ اسی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کا جب پتلا بنایا اللہ نے، اس میں بارش بھی کی، اسی میں ہوا بھی چلائی، اسی میں آگ کے شرارے بھی ہوئے۔ اسی لیے انسان کے اندر نرم گرم
تمام طرح کا مزاج ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کی ساری چیزیں، ساری کائنات کی ہر جگہ کی مٹی کو اکٹھا کیا اور حضرت آدم کا پتلا تیار کیا، ساری زمین کا جگہ کی ساری مٹیاں اکٹھا کی اور پھر پتلا تیار کیا۔ تیار کرنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے جسم کے اندر روح پھونکی گئی۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ تخلیق۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ تخلیق۔ شاعر کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے دو چار اشعار بطور تخلیق آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، مطلب وہ خود تیار کر کے آپ کے سامنے پیش کرتا ہے۔ ولادت جو ہوتی ہے وہ ذریعہ ہوتی ہے۔ وہ کیا ہوتی ہے؟ ذریعہ ہوتی ہے۔ بغیر اسباب کے ولادت نہیں ہو سکتی۔ ماں باپ کا ہونا یہ اللہ کی قدرت ہے۔ بغیر ماں باپ کے حضرت آدم کو پیدا کر دیا، اور کبھی بغیر باپ کے کس کو پیدا کیا؟ کس کو پیدا کیا؟ اسٹیج والے تو جانتے ہیں، میں تو نیچے والوں سے پوچھ رہا ہوں، بغیر باپ کے کس کو پیدا کیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ کس کو پیدا کیا؟ یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اللہ چاہے تو پتھر سے کسی جاندار کو پیدا کر دے، اللہ چاہے تو درخت سے پیدا کر دے، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ ورنہ کائنات کا نظام یہ ہے اور اس دنیا کا نظام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب ولادت کرتا ہے تو بغیر اسباب کے نہیں کرتا۔ ماں باپ ہوتے ہیں کہ نہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی ولادت پر جسمانی کس مہینے میں ہوئی؟ ربیع الاول کے مہینے۔ کس مہینے میں ہوئی؟ ربیع الاول کے مہینے۔ اور ایک دوسری ولادت ہے، یہ دوسری ولادت کس کو کہتے ہیں؟ جس میں جبرائیل امین آسمان سے اتر کر غار حرا تشریف لائے۔ جبرائیل امین کہاں سے اتر کے آئے؟ آسمان سے اترے، غار حرا تشریف لائے، پیارے پیغمبر سے کہا اقرا، کیا کہا؟ پڑھ۔ یہ وہ پہلی ولادت کے بعد دوسری ولادت ہے جس کو روحانی ولادت کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اسے روحانی ولادت کہتے ہیں۔ اسی لیے میں کہتا ہوں پورے قرآن میں اللہ رب العزت نے کہیں کسی پیغمبر کی ولادت کا ذکر نہیں کیا۔ پورا قرآن اٹھا لیجئے، ایک ایک آیت چھان کر کے بتا دیجئے۔ ابھی میں پڑھ رہا تھا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث، اللہ کہتا اس ولد، علماء جانتے ہیں بعثت کا تذکرہ کیا، نبوت کا تذکرہ کیا، رسالت کا تذکرہ کیا، ولادت کا تذکرہ نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ ولادت ذریعہ ہے، ولادت رحمت کی چیز ہے، ولادت اللہ کی طرف سے انعام ہے، ولادت اللہ کی طرف سے ایک بھیجا ہوا پیغام ہے۔ ولادت صرف ایک ذریعہ ہے، ولادت سے رحمت ہوتی ہے، ولادت سے اللہ کا انعام ہوتا ہے، لیکن کامیابی اور کامرانی اور منزل مقصود بعثت سے ہوتی ہے۔ جب نبی کو اللہ پیدا کرتا ہے، پیدا کرنے کے بعد جب اسے نبوت سے سرفراز کرتا ہے، جب رسالت سے سرفراز کرتا ہے، یہ ہوتا ہے اس کا اصل مقام۔ اور کائنات کے انسانوں کی کامیابی کا اگر واحد منزل ہے، کامیابی کا آخری منتہا ہے، کامیابی کا آخری ذریعہ ہے، وہ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ اور دیگر نبیوں کی نبوت پر ایمان لانا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو ماننا، یہ ہے اصل۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں کہا ہے لقد من اللہ، اللہ نے احسان کیا ہے، آگے خاص ذکر کیا ہے، علی المؤمنین،
یہاں پر یہ نہیں کہا جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت للعالمین کہا کہ پیارے پیغمبر سارے جہان کی رحمت، آسمانوں کی رحمت، آسمان میں رہنے اڑنے والے چرندوں پرندوں کی رحمت، آسمان کے ستاروں کی رحمت، آسمان میں سورج سیاروں کی رحمت، آسمان میں ساری روشنی اور لکیر پھینکنے والے ہر ایک ایک ستارے کی رحمت ہے، آسمان میں تمام سفیدی سیاہی اور تمام سارے کے رنگوں کے پیدا کرنے کی رحمت، زمین کے ذرے ذرے کی رحمت، زمین کے چپے چپے کی رحمت، زمین کے ایک ایک حصے کی رحمت، ساتوں آسمان کی رحمت، ساتوں زمین کی رحمت، سمندر کی رحمت، پہاڑوں کی رحمت، کائنات کے ایک ایک انسانوں کی رحمت، آدم کے لیے رحمت، حضرت موسیٰ کے لیے رحمت، حضرت عیسیٰ کے لیے رحمت، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے لیے رحمت، حضرت یوسف کے لیے رحمت، حضرت موسیٰ کے لیے رحمت، تمام انبیاء کے لیے رحمت، قیامت تک کے لیے رحمت، مسلمان ہو چاہے غیر مسلمان، نبی کا چاہنے والا ہو یا نہ چاہنے والا ہو، کائنات کے ایک ایک ذرے کے لیے اللہ رب العزت نے محمد رسول اللہ کے لیے کیا فرمایا؟ رحمت للعالمین۔ یہاں کیا فرمایا؟ احسان کس کے اوپر ہے؟ جو صاحب ایمان ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے، اللہ نے انعام کا ذکر کیا اور وہ بھی مومنین کے ساتھ خاص کر دیا، اس کی وجہ یہ ہے اللہ نے سارے انسان کائنات کے اندر پیدا کیے، جس نے محمد کو جانا اور پہچانا اور مانا، اس پر ایمان لے کر کے آئے، اسے پتا ہے کہ نعمت کیا ہے، میرے پیغمبر کی نعمت کیا ہے، آؤ میں پوچھتا ہوں، پھر مفسر بولتا ہے، پھر قرآن کا تفسیر کرنے والا بولتا ہے، اللہ رب العزت چاہتا تو منہ کی جگہ پر آسنا کا بھی استعمال کر سکتا تھا۔ ربیدہ جانتے ہیں آسنا کے معنی احسان کرنا، منہ کے معنی بھی احسان کرنا۔ اللہ نے حسنہ کا لفظ ذکر نہیں کیا، یوں نہیں کہا لقد احسن المؤمنین، ہم نے مومنین پر احسان کیا ہے، بلکہ کہا لقد من اللہ، اللہ نے احسان کا ذکر دوسری آیت میں کہا ہے، احسان علی الاحسان و الا الاحسان، یا اسی طرح جزاء الاحسان، اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے، کیا احسان کا بدلہ احسان نہیں ہے، لیکن یہاں پر منہ کا استعمال کیا ہے۔ جب مفسر اس نقطے کے اندر پہنچتے ہیں، منہ کے معنی کا استعمال کرتے ہیں، اس کی کیفیت کو دیکھتے ہیں، اہل لغت تک لغت اٹھاتے ہیں، پتہ چلتا ہے منہ کا معنی تو احسان ہے، ایک احسان وہ ہے جس کو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ ایک احسان ہے جس کا بدلہ بھی احسان ہے۔ اگر کوئی آدمی کسی کے ساتھ احسان کرے تو وہ حق ہے کہ وہ کوئی اور اس کے ساتھ احسان کرے، تو دنیا کا اصول ہے جب احسان کیا جاتا ہے تو اس کا بدلے میں بھی احسان کیا جاتا ہے، ہر احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے، لیکن جو اللہ رب العزت نے مومنین کے ساتھ یہ احسان محمد رسول اللہ کی شکل میں کیا ہے، اس کا کوئی نہ بدل ہے، نہ کوئی اس کی مثال ہے، نہ اس کی کوئی نظیر ہے۔ کائنات میں ایک در یتیم ہے، کائنات میں ایک ایسی نعمت ہے جس کا کوئی کبھی شریک نہیں ہے، کوئی اس کے برابر بھی نہیں ہے، جو اس نعمت کے آگے دنیا کی ساری چیزیں ہر طریقے سے بیکار ہیں، اور بلکہ میں دوسرے لفظوں میں کہوں کہ وہ نعمت ہے جس نعمت کے بلبوتے پر حضرت موسیٰ کو نبوت ملی، جس نعمت کے بلبوتے پر حضرت آدم کو نبوت ملی، جس نعمت کے بلبوتے پر حضرت عیسیٰ روح اللہ کو نبوت ملی، جس نعمت کے بلبوتے پر یہ وہ احسان ہے جو مومنین پر اللہ نے کیا ہے، یہ وہ احسان ہے جس کے بلبوتے پر میرے عزیزوں نبیوں کو نبوت ملی ہے، رسولوں کو رسالت ملی ہے، چاند کو روشنی ملی ہے، سورج کو شعاع ملی ہے، جس کے نعمت کے بدلے پر یہ وہ نعمت ہے جس کے بدلے میں اللہ رب العزت نے پہاڑوں کو بلندی دی ہے، سمندروں میں طغیانی دی ہے، یہ وہ نعمت ہے جس نعمت کا کائنات میں آج تک کوئی بدلہ نہیں، کوئی اس کے مقابل کا نہیں، کوئی اس کے بدلے کا نہیں۔ یہ تو وہ نعمت ہے جو اللہ رب العزت نے پوری کائنات کے لیے بچا کے رکھی تھی، اور سارے زمین اور آسمان اور کائنات کا نظام صرف ایک اس نعمت کے بلبوتے پر۔
لولا لما خلقت الافلاک، پیارے پیغمبر نہ ہوتے تو زمین و آسمان کو اللہ پیدا ہی نہیں کرتا، یہ کائنات کی اور یہ بس ان کی رونقیں نہ ہوگی۔ اللہ نے اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا من اللہ علی المؤمنین، احسان ہے احسان، یہ احسان ایسا ہے کہ کائنات میں آج تک اس کا کوئی بدلہ بنا ہی نہیں، ایسی نعمت بنی ہی نہیں جس کا بدلہ دیا جا سکے۔ اس لیے میرے عزیزوں اور بزرگ دوستوں، میں نے کہا تھا کہ ربیع الثانی، اس ربیع الثانی کے مہینے میں ولادت روحانی ہوئی۔ پتہ ہے آپ کو جسمانی ولادت ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی، اور قرآن کی آیت ربیع الثانی میں پہلے اتری ہے، جبرائیل امین ربیع الثانی میں آئے۔ یہی مقصد تھا میرے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ کو لانے کا اور دنیا میں بھیجنے کا۔ آج مقصد پورا ہو گیا۔ آدم کو اس لیے بھیجا لتعارفوا، تاکہ نبی کا تعارف کرو۔ حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ کو قرآن کی آیت اٹھاؤ، اور جو جس کو میثاق النبیین کا لفظ کہا جاتا ہے، اللہ رب العزت نے باقاعدہ ایک جلسہ سجایا۔ 1000 سال پہلے تو نبی کی تعریف کیے، آسمان اور زمین کو پیدا کرنے سے پہلے، اور پھر ایک جلسہ سجایا ہے۔ صدر خدا ہے، صدر خدا ہے، اور لاکھوں کا مجمع ہے۔ یہ وہ مقدس ترین جماعت ہے جن کو انبیاء اور رسول کہتے ہیں۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ، جب اللہ نے وعدہ لیا، مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، نبی جتنے موجود تھے سب سے عہد لیا کہ میرے بعد، کہ نبی سے وعدہ لیا، عہد لیا کہ تمہارے بعد ایک پیغمبر آئے گا، کتاب لے کر کے آئے گا، قرآن لے کر کے آئے گا، تم اس کی تصدیق کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ تم اس کو مانو گے کہ نہیں مانو گے؟ اعلان کرو گے کہ نہیں اعلان کرو گے؟ یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ میرے عزیزوں، پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فیصلہ کرتا ہے۔ اگر تم نبی کو، محمد الرسول اللہ کو نبی مانتے ہو تو تمہاری نبوت تمہارے ساتھ ہے، کتاب تمہارے ساتھ ہے، اور صحائف تمہارے ساتھ ہے۔ تم اگر نبی کو نبی مانتے ہو، محمد کو اپنا رسول مانتے ہو تو رسالت تمہارے ساتھ ہے۔ اگر تم نبی نہیں مانتے، رسول نہیں مانتے، نہ تمہیں رسالت ملے گی، نہ نبوت ملے گی، نہ کتاب ملے گی۔ اسی لیے حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو دارالعلوم دیوبند کے بانی ہیں، فرماتے ہیں میرے پیغمبر کی نبوت ذاتی ہے، اور سارے پیغمبروں کی نبوت تو ہے، سب تو ہے، میرے پیغمبر کے نبی ہوئے ہیں، میرے پیغمبر کی نبوت ذاتی ہے، اس میں کسی طرح کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، یہ ذاتی ہے، ذاتی۔ اس لیے میرے عزیزوں اور بزرگ دوستوں، تو ربیع الثانی میں کیا ہوا بھائی؟ بولو گے یا رمی کچھ بولے؟ بس کچھ تم بولو، کچھ ہم بولے، پتہ تو چلے گی کچھ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے ہو۔ کیا ہوا تھا میں نے بتایا ربیع الثانی میں؟ ارے بولو، بھول گئے؟ اللہ کو قرآن نازل ہوا، یہ جسمانی ولادت نہیں، یہ روحانی ولادت ہے۔ اس لیے ربیع الاول پہلی بہار کب آتی ہے؟ بہار کا موسم آنے سے پہلے دنیا میں کیا ہوتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ پتجھڑ کا موسم، خزاں کا موسم، پتے جھڑ جاتے، کھیت خشک ہو جاتے، دریاؤں میں پانی نہیں رہتا، خشک ہوائیں چلتی ہیں، پورے علاقے اور موسم کا یہ حال ہوتا ہے۔ اور جیسے ہی بہار کا موسم آنے کو ہوتا ہے،
تو موسم ہی چینج ہونا شروع ہو جاتا ہے، خبر دینے لگتا ہے کہ بہار کا موسم آ رہا ہے۔ یہی وجہ ہے میرے عزیزو، جب دنیا میں خدا چھائی تھی میرے پیغمبر کے آنے سے پہلے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی آیت کے پہلے آخر میں کہتا ہے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ یہ بہار اللہ تبارک و تعالیٰ اس لیے لایا کہ تم شریک گمراہی میں تھے، تمہارا عقیدہ بدل چکا تھا، تمہارا عمل بدل چکا تھا، تمہارا قبلہ بدل چکا تھا، تمہارا طرز معیشت اور طرز تجارت بدل چکا تھا، تم اخلاقیات سے گر چکے تھے، تم انسانیت کے معیار سے گر چکے تھے، تمہارے اندر وحشی طریقوں سے زیادہ خطرناک عادتیں ہو چکی تھی، تلواریں اٹھتی تھی تو نسلوں تک بند نہیں ہوتی تھی، ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کو وصیت کر کے جاتا تھا بیٹے اس خون کا تجھے بدلہ لینا ہے۔ ہر کوئی ظلم و ستم کا ہر پہاڑ توڑے ہوئے بیٹھا تھا، جہاں ماں باپ کی کوئی قدر نہیں تھی، جہاں سوتیلی ماں کی کوئی قدر نہیں تھی، جہاں ماں کی کوئی اوقات نہیں تھی، جہاں بچیوں کی کوئی اوقات نہیں تھی، جہاں عورتوں کا کوئی رتبہ نہیں تھا۔ ماں بچی کو جنم دیتی تھی، اسے جینے کا حق نہیں ہوتا تھا، زمین میں دفن کر دیا جاتا تھا، مار دیا جاتا تھا، کیونکہ اسے عار سمجھا جاتا تھا۔ اگر بیٹی پیدا ہوگی دماغ کے لیے ٹکر پھریں گے، ہماری غیرت کا سودا ہوگا، اسی لیے بچی پیدا ہوتی تھی اس کا گلا کاٹ دیا جاتا تھا۔ جب عبادت کا رخ بدل گیا، جب قبلے کا رخ بدل گیا، جب میرے عزیزو تجارت کا رخ بدل گیا، سود اور بیع ان کی منڈی میں چھا چکا تھا، جو صرف اور صرف حرام کھانا جانتے تھے، حلال کھانا نہیں جانتے تھے، جو اللہ کی عبادت کے بجائے تمام بتوں کو تیار کر کے اور ریت کے تودے اور ریت کے بت تیار کرتے اور اسے لے کے جاتے، کبھی گڑ کے بت تیار کرتے اور اسے لے کے جاتے، راستے میں جب بھوک لگتی تو اسی بت کو توڑ کے کھا جاتے، جب ضرورت پڑتی تو اسی گڑ کے بت کو نکالتے، اس کی پوجا پاٹ شروع کر دیتے، کبھی کسی کو بارش کا بت بنا لیتے، خدا بنا لیتے، کسی کو اولاد کا خدا بنا لیتے، کسی کو حاجت روا کا خدا بنا لیتے، کسی کو مشکل کشا کا خدا بنا لیتے، جگہ جگہ ہزاروں سینکڑوں بت بنائے ہوئے تھے۔ وہ کعبۃ اللہ جس کو پیارے پیغمبر کے دادا پیارے پیغمبر کے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے اخلاص اپنی للہیت کی وجہ سے اس کعبۃ اللہ کی بنیاد رکھی تھی۔ یہ وہ کعبۃ اللہ تھا جس کعبۃ اللہ کو جس جگہ پر بنایا گیا وہ دنیا کا سینٹر تک بیچوں بیچ حصہ۔ پتہ ہی کیوں بنایا گیا ہے؟ اللہ نے کعبہ تیار کیا، آسمان تیار کیا، زمین تیار کی، ہر چیز تیار کی، ہر چیز میں میرے پیغمبر کی آمد کا مقصد چھپا ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی نبوت محدود ایک زمانے تک، موسیٰ علیہ السلام پیغمبر بنانے گئے، کتاب اتاری گئی، آپ کی نبوت محدود ختم۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، موسیٰ علیہ السلام کی شریعت اور کتاب اور نبوت سب ختم، اب چلے گی حضرت عیسیٰ کی۔ عیسیٰ کے بعد میرے پیغمبر آئے، تمام نبیوں کی رسالت، تمام پیغمبروں کی نبوت، تمام پیغمبروں کی شریعت محدود ہو گئی، سب سے تالے مار دیے گئے۔ یتیمے کی نہ کرتا قرآن درست کتب خانے چند ملت بشوش، در یتیم جب کعبۃ اللہ کی دھرتی پہ آیا، در یتیم جب آمنہ کے گھر پہ آیا، در یتیم جب عرب کی سرزمین پہ آیا، تو عیسیٰ کی شریعت ختم، موسیٰ کی شریعت ختم، ابراہیم کی شریعت ختم، انبیاء رسولوں کی شریعت ختم، کیونکہ اب اصلی نبی آیا ہے تو پہلی نبی نہیں، اب اصلی کتاب آئی ہے تو پہلی کتاب نہیں، وقتی کتاب نہیں، وہ ایک وقت تک تھی، ہر نبی کی نبوت ایک زمانے تک، ایک مقام تک۔ میرے پیغمبر کی نبوت لامحدود، میرے پیغمبر کی نبوت اور رسالت اور آپ کی کتاب کے لیے نہ کوئی وقت متعین ہے، نہ کوئی زمانہ متعین ہے، نہ کوئی جگہ متعین ہے، سینٹر اس لیے لیا گیا کہ پوری دھرتی زمین اسی جگہ سے ابھاری گئی۔
ایک بلبلہ اٹھا، زمین پھیلی، پوری کائنات میں پھیل گئی۔ امریکہ، برطانیہ، فرانس، چیچینیا، روس، مغرب، مشرق، عرب، عجم، سارے ملک اس زمین پر آباد ہو گئے۔ آج اسی کعبۃ اللہ سے جہاں 360 بت رکھے ہیں، یتیم عبداللہ کی زبان پر ایک کلمہ نکلے گا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ یہ کلمے کی آواز افریقہ کے جنگل میں جب پہنچے گی تو بلال حبشی دوڑتا ہوا محمد الرسول اللہ کی خدمت میں آئے گا۔ جب یہ کلمے کی آواز روم تک پہنچے گی تو سہیب رومی دوڑتا ہوا محمد الرسول اللہ کا غلام بنے گا۔ اور جب یہ کلمے کی آواز امریکہ، فرانس اور دنیا کے کونے کونے تک پہنچے گی، ہر کوئی آئے گا محمد کا غلام بنے گا۔ میرے پیغمبر نے جب یہ آواز لگائی، اللہ نے کہا مصطفیٰ اپنی آواز کو دے، یہ کلمہ دے، تیرا کام ہے افریقہ کے جنگلوں تک، امریکہ کی وائٹ ہاؤس تک، امریکہ کی ایک ایک بلڈنگ تک، اور مغرب سے لے کر کے مشرق تک پہنچانا میرا کام ہے۔ یہ کوئی معمولی نبی نہیں ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین، یہ کوئی معمولی نبی نہیں ہے۔ اس نبی پر پوری کائنات کا ذرہ ذرہ اگر مٹا دیا جائے، محمد الرسول اللہ کے قدموں کے ایک دھول کا سزے حصہ برابر بھی اس قربانی کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میرا عزیزو، اللہ رب العزت نے جو ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، کوئی معمولی پیغمبر نہیں ہے، مومنین پر ایسا ویسا احسان نہیں ہے، ایسا ویسا اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ احسان نہیں کیا ہے۔ یہی وجہ ہے ہر نبی کا امتی کتنا بڑا شرابی کیوں نہ ہو، محمد کی توہین برداشت نہیں کر سکتا۔ ہم وہ نہیں ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گالیاں دی جائیں اور مسلمان خوش رہے، موسیٰ علیہ السلام کو گالیاں دی جائیں اور مسلمان خاموش ہو جائے۔ نہیں، جس طرح موسیٰ ہمارے پیغمبر ہے، اسی طرح حضرت عیسیٰ بھی ہمارے پیغمبر ہے۔ کل جس طرح صحابہ اللہ کے نبی کے متوالے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے گئے نبی کے عشق میں، محبت میں، آج نبی کا امتی کتنا ہی گنہگار ہے، اگر محمد الرسول اللہ کی توہین ہے تو برداشت نہیں کر سکتا۔ اس لیے میرے عزیزو اور بزرگو دوستو، میرے علماء دیوبند کا تو یہ بھی عقیدہ ہے، ہائے ہائے کیسی نعمت ہے، نبی اور امتی کی مٹی میں بھی فرق ہے۔ میری مٹی، میرا جسم اس دنیا کی مٹی سے پیدا کیا گیا، نبیوں کا جسم جنت کی مٹی سے بنایا۔ قبرستان جاتے ہو، دعا پڑھتے ہو، جو مولوی صاحب نے رٹائی ہے، ارے کچھ تو پڑھتے ہو کہ نہیں؟ ایسے توپ کے چلے آتے ہیں، پڑھتے ہو نا؟ کیا مطلب ہے؟ کبھی پوچھا کسی سے؟ منہا خلقناکم، اسی زمین سے تمہیں پیدا کیا اور پھر تمہیں اسی زمین میں لوٹا کے بیچ دیں گے، پھر دوبارہ تمہیں اسی زمین سے پھر پیدا کریں گے۔ کون کر رہا ہے؟ اللہ۔ اس آیت کریمہ مفسرین کی جماعت کی نگاہ میں دیتے، جب اس آیت کریمہ کی تفسیر لکھنے لگے، میرا عقیدہ نہیں ہے، بلکہ میں یہ کہوں، کوئی مانے نہ مانے، یہ اس جماعت کا عقیدہ ہے۔ علامہ ابن عابدین، ملا علی قاری، جس کو بریلوی مانے، دیوبندی مانے، جماعت اسلامی مانے، اہل حدیث مانے، دنیا کے جتنے اس وقت فرقے سب مانے، ہو گئے نا؟ ملا علی قاری، چلو امام مالک سے ایک طبقہ تو ناخوش رہتا ہے کہ ہم امام کو نہیں مانتے،
لیکن باقی طبقے تو خوش ہیں، سب مانتے ہیں۔ ان حضرات نے جب یہ تفسیر اس کی ہے تو کیا فرمایا؟ میرے پیغمبر نے ارشاد فرمایا تھا ما بینی و بیتی، میرے گھر کے اور میرے درمیان جو کچھ حصہ ہے، روضۃ من ریاض الجنہ، حدیث ہے، جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے جس کو ریاض الجنت کہتے ہیں، ہے کہ نہیں قبرستان ریاض الجنت کا؟ علماء مفسرین لکھتے ہیں اس بات کی، اس آیت کریمہ میں یہ بات واضح ہو گئی کہ میرے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء علیہ السلام، کیونکہ جنت کی مٹی سے ان کا جسم بنا ہوا ہے، جنت کی مٹی سے جسم بنا ہوا ہے، اور اللہ کے نبی نے اس حصے کو خاص کیا ہے کہ یہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ٹکڑا ہے، اور اسی درمیان میں اسی جگہ پر آپ مدفون بھی ہیں۔ امام مالک کہتے ہیں، علامہ ابن عابدین کہتے ہیں، اور بڑے بڑے علماء، امام بہقی، ملا علی قاری، بہت بڑا عالم ملا علی قاری۔ آج ہم لوگ ملا اس کو کہتے ہیں جس کو کچھ آتا جاتا نہ ہو، عربی میں ملا اس کو کہتے ہیں جس کے سامنے سارے مولوی لوٹا دھوئے، اتنا بڑا عالم۔ آج ہم جس کو ملا کہتے ہیں، زمانہ بڑھتا ہے نا تو ملا وہ ہو گیا جس کو کچھ آتا جاتا نہ ہو، تھوڑا ایسے ہی۔ یہ ملا علی قاری کوئی معمولی آدمی نہیں ہے۔ انہی ملا علی قاری نے ایک شعر پڑھا میرے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اشرف علی مولانا اشرف علی تھانوی حکیم الامت نے اس کے نوٹ کیا ہے، لہذا الشہر فی الاسلام فضل ومنقبۃ تفوق علی الشہور۔ یہ مہینہ نا ربیع الاول مہینہ، اس کی کچھ نہ کچھ تو فضیلت ہے، اگرچہ حدیث میں اس کا ذکر نہیں ہے۔ کیا کہتے ہیں ملا علی قاری؟ اس کی کچھ نہ کچھ تو فضیلت ہے، حدیث میں اس کا ذکر نہیں ہے تو فضیلت بوجہین، کچھ وجوہات سے فضیلت ہے، اس لیے کیونکہ ملا علی قاری کہتے ہیں لہذا الشہر فی الاسلام فضل ومنقبۃ تفوق علی الشہور، اس کی فضیلت کی وجہ سے یہ مہینہ سارے مہینوں سے فوقیت رکھتا ہے۔ کیوں؟ اگر میں اٹھا کے دیکھتا ہوں تو قرآن کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کی فضیلت اس لیے ملی اس میں قرآن اترا ہے، اور میں جب قرآن اٹھا کے دیکھتا ہوں تو یوں نظر آتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور تمام راتوں میں شب قدر کی فضیلت اس لیے ہے کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو اتارا ہے، اور جب قرآن والا اور قرآن کی وجہ سے، جس کی وجہ سے اس مہینے کو فضیلت ملی اور جس کی وجہ سے اس رات کو فضیلت ملی، تو اس رات کے بجائے اس دن کو، اس مہینے کو کیوں نہ فضیلت ملے جس میں جناب محمد رسول اللہ تشریف لائے۔ فرماتے ہیں ربیعون فی ربیعن فی ربیعن، کیا مصرع کہا، ربیعون فی ربیعن، اتفاق سے محمد رسول اللہ بہار بن کے آئے۔ بہار کس چیز کے بعد آئے؟ جب فضا کی شکل میں ہمارے اور آپ کے سامنے عقیدہ بدل چکا تھا، ہم خدا کو نہیں سینکڑوں خدا کو مانتے تھے، تو اللہ کے نبی اسی بہار بن کر کے آئے، یخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ تمہیں تاریکیوں سے نکال کر کے روشنیوں کی طرف لے کر کے آئے۔ میرا عزیزو، اور جب تمہارا قبلہ بدل چکا تھا، عبادت کا رخ بدل چکا تھا، پھر تمہیں اس رب کریم کے آقا نے، ہم سب کے آقا نے تمہیں پھر اتنا عبادت میں مشغول کر دیا کہ جب تم سجدہ کرتے ہو تو یوں کہتے ہو ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اللہ اتنا مقام ابدیت تک پہنچا دیتا ہے کہ اگر تم سجدے میں ہوتے ہو اور تمہارا تیر اگر تمہارے پیر سے نکال دیا جاتا ہے، اس کا اندازہ بھی نہیں ہوتا، تم عبادت میں ہوتے ہو، راتیں گزر جاتی ہیں، اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ رات کس وقت آئی کس وقت چلی گئی۔ عبادت کا ذوق کتنا بڑھتا ہے، اور اللہ کی وحدانیت اتنی بڑھتی ہے کہ کعبۃ اللہ کے پاس اگر ایک درخت بھی ہوتا ہے
کہ جس کے پاس یا کوئی درخت ہوتا ہے جس جگہ پر ببول کا درخت ہو، صحابہ آ کر کے بیعت کرے اور درات صحابہ کرام نبی کے اوپر اور کہیں اللہ کے نبی ہم آگے پیچھے سے ہر طرح سے آپ کے ساتھ میں ہیں، اپنی جان کو اپنی مال کو آپ کے حوالے کرتے ہیں۔ اور چند دنوں گزرنے کے بعد لوگ عقیدت سے اس پیڑ کو تھوڑا اتنا بابرکت پیڑ صحابہ نے یہاں بیعت کی ہے، نبی نے بیعت کرائی ہے، تھوڑی عقیدت ہو گئی اس پر بڑی۔ حضرت عمر کا دور آیا، صاف کر دیا، شرک کا نام تک پسند نہیں کرتے تھے۔ یہی وہ لوگ تھے جب 360 بت کعبۃ اللہ کے اندر رکھے تھے، لیکن آج جب عبادت کا طریقہ بدلا، عقیدے کا طریقہ بدلا، تو حال یہ ہوا میرے عزیزو، سجدے میں سر رکھ کر کے اللہ کے علاوہ کسی کا تصور تک نہیں کرتے۔ جہاں منڈیوں میں بیٹیاں سجائی جاتی ہوں، بیویاں سجائی جاتی ہوں، عورتیں سجائی جاتی ہوں، اور جب اللہ کے نبی معاشرہ بنا کے نکلے تو اس انداز میں نکلے۔ ایک صحابی ہے، ایمان قبول کر کے آتے ہیں، ایمان قبول کر لیتے ہیں۔ اس سے پہلے ان کے پیچھے پیچھے وہ لڑکی گھومتی تھی جس کے وہ عاشق تھے، اور نبی کا چہرہ دیکھا تو اتنے بڑے عاشق ہو گئے، اتنے بڑے عاشق ہو گئے۔ وہ اب لڑکی بھی دوبارہ پھرنے لگی کہ صاحب اتنے دن سے مجنون صاحب کا پتہ نہیں ہے، پتہ لگاؤ تو پتہ چلا کہ محمد رسول اللہ کے دربار پر پہنچ گئے ہیں، غلامی میں ہاتھ دے دیا ہے۔ اب وہ جب صحابی کے پاس پہنچی ہے تو ہم تو پہلے بہت لٹو کی طرح ہمارے آگے پیچھے گھوما کرتے تھے، اب تمہارا کیا حال ہو گیا ہے؟ کہتا ہے محمد رسول اللہ کے رب کی قسم، جس دن سے محمد رسول اللہ کو کا چہرہ دیکھا ہے، آپ کا دیدار کیا ہے، اب نہیں چاہتا ہوں کہ میری یہ آنکھ کسی نامحرم کے اوپر پڑے، کہیں گندی جگہ پڑے اور میری یہ آنکھ ناپاک ہو جائے، جا یہاں سے ورنہ تلوار سے تیرے دو ٹکڑے کر دوں گا۔ یہ محمد رسول اللہ کی عقیدت اور محبت کا۔ میرے عزیزو، میں کیا کہہ رہا تھا، بیچ میں بات بچ گئی نا، تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی مٹی سے آپ کا جسم بنا ہوا ہے، سمجھ گئے کہ جنت کی مٹی سے بنا ہوا تھا۔ سیرت کی کتابیں بتلاتی ہیں، پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب جنت کی مٹی سے بنا ہوا تھا تو پھر آپ کو بھوک کیوں لگتی تھی، سر میں درد کیوں آتا تھا، بخار کیوں آتا تھا، بشری تقاضے کیوں آپ کے سامنے پیش ہوتے تھے؟ ملا علی قاری نے بڑا اچھا جواب دیا ہے کہ جب جسم تو آپ کا جنت کا تھا، اس کی دلیل یہ ہے کہ نبی کے جسم سے جب پسینہ چھوٹتا تھا تو ایسی خوشبو ہوتی تھی کہ کائنات میں کسی جگہ پر ایسے خوشبو نہیں۔ میں نہیں کہتا، آپ کی خالہ امہانی کہتے ہیں دوپہر گرمی کا موسم ہے، پسینہ ٹپک رہا ہے، پسینہ کیا، ہیرے اور موتی اور جواہرات کے دانے نظر آتے ہیں، غریب ہیں، ایک شیشی میں چپ کے بدن پر ان قطروں کو لے رہی ہے۔ نبی کی آنکھ کھل گئی، خالہ کیا کر رہی ہو، خالہ کیا کر رہی ہو؟ حضور ہم غریب لوگ ہیں، بڑے خاندان کے غریب لوگ ہیں، ہم ادھر نہیں لے پاتے، ہم خوشبو نہیں لے پاتے، شادیوں میں جاتے ہیں تو آپ کے پسینوں کو لگاتے ہیں، تو پھر شادیوں میں ہونے والی عورتیں کہتی ہیں، آنے والی عورتیں کہتی ہیں، او مہانی آج تک پوری دنیا میں ہم نے جگہ جگہ معلوم کر دیا ہے، یہ عطر ملتا ہی نہیں ہے، آخر یہ عطر لے کے کہاں سے آتی ہو، اپنی بیٹیوں کو کہاں سے لگاتی ہو؟ او مہانی کہتے ہیں اس در یتیم کا پسینہ ہے جس کو یہ غریب ڈھونڈ کر کے شمار کر کے کھینچ کر کے نکال کر کے لے آتی ہے اور اس شیشی کے اندر رکھ دیتی ہے یہ پسینہ۔ یہ تو جنت کا جسم تھا نا، تبھی تو پسینے میں خوشبو تھی۔ ذرا اپنا دکھاؤ اپنا، خود تو سونگ نہیں پاؤ گے، دوسرے کو کیا سکھاؤ، کیا دکھاؤ گے؟ میرا آپ کا جسم مٹی کا ہے، اسی لیے بدبو بھی ہے،
میرا اور آپ کا جسم مٹی اس دنیا کی مٹی کا ہے. جس طرح مٹی کو لیس دو پہ کپڑے چھٹتے ہیں نا، اسی طرح ہمارا میل گرتا ہے. نبی کا جسم تو پاک تھا، نبی کا جسم تو پاک تھا. میرے اور آپ کا ہاتھ پیر چھوٹا ہو سکتا ہے، کبھی آنکھیں بڑی کبھی چھوٹی، ناک بڑی چھوٹی. میرے نبی کا ہر جسم کا حصہ ایسا تھا کہ کائنات میں اس کی کوئی مثال نہیں، کوئی مثال نہیں. نہ آپ کی آنکھوں کی مثال. میں تو سامنے دیکھتا ہوں، جہاں تک میری نگاہ جاتی وہاں تک دیکھتے ہیں. میرے پیغمبر تو آگے بھی دیکھتے تھے پیچھے بھی دیکھتے تھے، جتنا آگے دیکھتے تھے اتنا پیچھے دیکھتے تھے. یہ میرے نبی کی آنکھوں کا کمال تھا. جنت کا جسم تھا نا، جنت کی مٹی کا بنا ہوا جسم تھا. میرے عزیزوں اور بزرگوں دوستوں، اسی طرح میرے عزیزوں، میرے اور آپ کے پیشاب، میرے اور آپ کی غلاظت میں بدبو آتی ہے. میرے پیغمبر کی غلاظت اور میرے پیغمبر کے بول اور پیشاب میں خوشبو آتی تھی. اور کوئی انسان یہ جو زمین ہے نا، یہ نبی پیشاب کرتے، نبی اپنی حاجت کرتے، اور یہ زمین فوراً اسی وقت اپنے اندر لے لیتے تھے. نبی کا جسم کیا تھا؟ جنتی تھا، جنت کا تھا، جنت کا تھا. اس لیے ساری صفتیں. نبی درمیانے قد کے تھے، نہ بہت لمبے ساتوں آسمان تک پہنچ جائیں، نہ بہت ٹیڑھے، بیچوں بیچ، بالکل بیچوں بیچ. بے پناہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے. میرا عزیز و امیر شریعت حضرت مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ، یہ شعر حضرت حسان بن ثابت کا پڑھا کرتے تھے. وَأَحْسَنُ مِنْكَ وَأَجْمَلُ مِنْكَ وَأَحْسَنُ مِنْكَ، کہ تجھ سے زیادہ خوبصورت، حسین، جمیل، دونوں چیز کو پیدا کر. دونوں چیزوں کو حضرت حسان بن ثابت نے اس میں اکٹھا کیا ہے. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي. میری آنکھ نے، حضرت حسان بن ثابت جب شعر پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں، میری آنکھ نے آج تک آپ سے زیادہ حسین کوئی نہیں دیکھا. حسین چہرے کی ظاہری خوبصورتی کے کہتے ہیں، رنگ کو کہتے ہیں، اور میرے عزیزوں ظاہر کے اندر جو کشش ہوتی ہے اس کو حسین کہتے ہیں، اسے حسن کہتے ہیں. جمال کس کو کہتے ہیں؟ جسم کا اپنی سائز پر، اپنے حصے پر بالکل فٹ و فٹ بیٹھ جانا، اس کو جمال کہتے ہیں. وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء. حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں کہ آپ جیسا جمیل، نہ جسم چھوٹا نہ بڑا. جو انگلی ان لوگوں کے نزدیک حسن میں شامل ہوتی ہے جہاں ایک ناپ ہوتی ہے، ایک معیار ہوتا ہے، پیمانہ ہوتا ہے. جسم کا کوئی حصہ نہیں جو زائد ہو، جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جو کم ہو. وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء. قیامت تک کی نہ اب عورتیں، اور نہ اس سے پہلے نہ اب، آج تک کسی عورت نے آپ سے زیادہ جمیل اور آپ سے زیادہ حسین کوئی بچہ پیدا کر. حضرت امیر شریعت کہتے ہیں، اگر میں اس وقت ہوتا، بڑے مزاحی آدمی تھے اور بہت بڑے عالم، بہت بڑے بزرگ. یہ وہ بزرگ ہے جس کو مدینۃ الرسول سے پیارے پیغمبر سلام بھیجتے ہیں. یہ وہ بزرگ مولانا عبداللہ درخواستی رحمۃ اللہ علیہ، پاکستان کے بہت بڑے بزرگ، مدینہ تشریف لے گئے. رات کو خواب میں دیکھا کہ اللہ کے نبی کہتے ہیں، عبداللہ جب جانا تو میرے بیٹے عطا اللہ شاہ بخاری کو سلام کہہ دیں. کتابوں میں لکھا ہے کہ جب مولانا عبداللہ درخواستی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو سلام کہا کہ اللہ کے نبی نے آپ کو سلام کہا ہے، تو میرے عزیزو عطا اللہ شاہ بخاری ادب سے کھڑے ہوتے ہیں اور اپنے سر سے ٹوپی اتار کے کہتے ہیں، درخواستی صحیح تو بتاؤ، میرا نام لیا تھا؟ میرے نانا نے میرا نام لیا تھا.
یہ حسنی اور حسینی نسب کے تھے، اسی لیے کہتے تھے نانا نے میرا نام لیا تھا، کہ ہاں نانا نے نام لیا تھا۔ لکھا ہے علماء نے کہ 2 دن تک حضرت مولانا عطا اللہ شاہ بخاری پر ایسا حال ہوا کہ جیسے کوئی دیوانہ اور مستانہ ہوتا ہے، جس کو نبی کا سلام آئے وہ عطا اللہ شاہ بخاری، وہ عطا اللہ شاہ بخاری جس کو شورش کاشمیری کہے کہ بلبل چہک رہا ہے یاد رسول۔ یہ وہ عطا اللہ شاہ بخاری کیا کہتے ہیں، میں اگر حسان کے پاس ہوتا، میں نبی کے اس پروردہ اور نبی کے شاگرد کے پاس ہوتا، شاعر اسلام کے پاس ہوتا، تو کہتا کہ یہ لم ترا تتو عینی کا یا جو ہے یہ ختم کر دے اور عین صرف باقی رہ۔ علماء بیٹھے ہیں جب یا ختم ہو جائے تو کوئی خاصیت نہیں باقی بچتی، بلکہ یہ نکرہ ہو جاتا ہے، اور نکرہ کا معنی ہوتا ہے کہ کسی آنکھ نے کوئی آنکھ نے نہیں دیکھا۔ دلیل کہتے ہیں مولانا اللہ شاہ بخاری میں کہتا حسان اس کو کہتے ہیں لم ترکت تو عینی کے بجائے عین، کہ کسی آنکھ نے آدم کے زمانے سے لے کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اور قیامت تک کسی آنکھ نے پیارے پیغمبر جیسا حسین اور جمیل نہیں دیکھے۔ تو پھر سوال ہوتا ہے اگر حسان یہ کہہ دیتے تو سوال کرتا جب کسی آنکھ نے نہیں دیکھا تو تجھے کیسے پتا چلا کہ کسی آنکھ نے نہیں دیکھا؟ تو کہا اس کی بھی دلیل ہے۔ وہ کیا دلیل ہے؟ جبرائیل امین سب سے بڑی دلیل ہے۔ جبرائیل تو آدم کے پاس بھی گیا، حضرت عیسیٰ کے پاس بھی گیا، جبرائیل تو خود کہتے ہیں محمد الرسول اللہ سے زیادہ حسین کوئی نہیں دیکھا۔ میں وہ دلیل پیش کرتا، یہ حسان نہیں دیکھا، اس کے حسان نے نہیں دیکھا، حضرت جبرائیل نے آدم کا زمانہ دیکھا، موسیٰ کا زمانہ دیکھا، عیسیٰ کا زمانہ دیکھا، ابراہیم کا زمانہ دیکھا، سارے نبی اور رسولوں کا زمانہ دیکھا، سب کو دیکھا، حسن یوسف کو بھی دیکھا، لیکن جو حسن اور جمال محمد الرسول اللہ کا ہے، لم تلد النساء، کائنات میں آج تک کسی اور نے ایسا بچہ ہی جنا۔ ہائے ہائے کیسے مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ کتنا بڑا عاشق نبی کا۔ میرے عزیزو یہ بزرگوں کی کہانی تو بڑی عجیب ہے، اور ہمارے علماء دیوبند کا عشق تو بڑا عجیب ہے، میں کسی کے عشق پر شک نہیں کرتا۔ یہ میرے وہ علماء دیوبند ہیں جب مدینے کی سرزمین پر اپنا پیر رکھتے ہیں تو جوتے اتار لیتے ہیں، کہیں 1400 سال پہلے نبوت والے قدم اس زمین پر نہ پڑے ہو، اس گستاخ کے پیر اس پیر پر پڑتے۔ میرے نبی کے چاہنے والے تو میرے یہ ہیں، اس لیے میرے عزیزو یہ تو ہو گئی میں نے آپ کے سامنے پوری بات بتائی ہے، یہ تو بہت مختصر ہے، زندگیاں گزر جائیں گی، نبی کی سیرت ایک جملے سے ادا نہیں ہو سکتی، اگر مننا کسی تشریح کر دی جائے، کتابیں بھر دی جائے گی۔ اس لیے رب کائنات نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے احسان کیا ہے، اور یہ ایسا احسان ہے جس کا دنیا میں کائنات میں کوئی۔ پھر میرے عزیزو اب مجھے بتاؤ کائنات میں اب تک کے جو پیارے پیغمبر سے زیادہ نہ رتبے میں، نہ حسن میں، نہ جمال میں، نہ کمال میں، نہ سیادت میں، نہ قیادت میں، نہ حکومت میں، نہ خلافت میں، نہ اخلاق میں، نہ معاشرے میں آپ سے بڑھ کر کے کوئی آدمی نہیں پیدا ہوا۔ میں کہتا تو شاید کہ میرے گھر کی بات ہوتی، دنیا کہتی ہے کہ مسلمان کہتا ہے، میں نہیں بلکہ انگریز مورخین کی کتابیں پڑھی پڑھی ہیں۔ اگر دنیا میں کوئی آدمی ہے جس کی زندگی پر نقطہ نہیں رکھا جا سکتا ہے، جس کی زندگی پر اور جس کے حالات پر قلم نہیں اٹھایا جا سکتا ہے، وہ صرف جناب محمد رسول اللہ ہوتا ہے۔ اس لیے ہم اپنے پیغمبر کا بھی احترام کرتے ہیں، اور احترام ہی نہیں بلکہ ہمارا تو وہ جذبہ ہے۔ جب حضرت خبیب کو پکڑ کے لے جایا گیا، قید خانے میں بند کر دیا گیا، اور بند کرنے کے بعد بنو حارث کی لڑکی دیکھتی ہے جس خاندان کو قبیلے والوں نے پکڑ کر کے
خریدا تھا اور اس لیے خریدا تھا کہ ہم اس کو قصاصاً قتل کریں گے۔ تو میرے عزیزو، حضرت خبیب جب قید میں پڑ گئے اور جب قید خانے میں ڈال دیے گئے، ہاتھوں پیروں میں زنجیریں بندھی ہوئی ہیں، اور وہ لڑکی کہتی ہے کہ لڑکی کہتی ہے کہ میں نے آج تک ایسا آدمی نہیں دیکھا کہ جو جیل خانے میں ہے، ہاتھوں پیروں میں بیڑیاں ہیں، اور بے موسم اللہ رب العزت جس کو انگور دیتا ہے اور وہ انگور کا استعمال کرتا ہے۔ یہ خبیب جب انہیں پکڑ کے سولی پہ لٹکانے کے لیے لے جایا گیا، جب ان کا سر قلم کرنے کے لیے لے جایا گیا، سولی پہ لٹکا دیا گیا، پھر سوال ہوتا ہے خبیب اگر تیری جگہ پر محمد الرسول اللہ کو لا کے رکھ دیا جائے تو تیرا کیا خیال ہے؟ خبیب کہتے ہیں سنو، میں تو یہاں سولی کی بات تم کرتے ہو، محمد الرسول اللہ کے پیروں میں اگر کانٹا بھی چبھتا ہے تو خبیب کو گوارا نہیں ہوتا، خبیب کو گوارا نہیں ہوتا۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ یہ پہلا صحابی ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے صرف چند منٹ کی اجازت دے دو، اور میدان میں اترتا ہے، 2 رکعات شہادت سے پہلے پڑھتا ہے اور پڑھنے کے بعد شعر پڑھتا ہے، لست ابالی حین اقتل مسلما، لست ابالی حین اقتل مسلما بأی جنب کان اللہ فی مصرعی، اگر میں مسلمان ہونے کی حالت میں، ایمان کی حالت میں اگر میں ذبح کر دیا گیا، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، میرا جسم کا ایک ایک ٹکڑا محمد الرسول اللہ کی رسالت کی گواہی ہے۔ آج لوگ ہمارے محبت رسول اور عشق رسول کا امتحان لینا چاہتے ہیں۔ ہم کتنے بڑے گنہگار ہیں، ہم 24 گھنٹے نماز نہیں پڑھتے، ہم روزہ نہیں رکھتے، ہم قرآن کی تلاوت نہیں کرتے، لیکن ہمیں جناب محمد رسول اللہ سے کہ محمد سے جتنی نسبت اور محبت ہے، خدا کی قسم کوئی میرے پیغمبر کو گالی دے گا، استہزاء کرے گا، مذاق اڑائے گا، ہم آپ کی ہزاروں لاکھوں کی شکل میں محمد کے نام پر اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ میں مبارکباد دیتا ہوں، اس کی آمد کو سلام کرتا ہوں۔ شیشان کا رہنے والا 20 سے 30 سال کا نوجوان جس کے چہرے پہ ابھی داڑھی بھی نہیں آئی تھی، ابھی وہ چند بالوں اور چند روز کا نوجوان تھا، جب اس کے سامنے ٹیچر نے کارٹون بنائے، ایک مرتبہ منع کیا، پھر ڈپارٹمنٹ پہ جا کر کے پھر کہا یہ کارٹون بند کر دیے جائیں، یہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے عزتی میں برداشت نہیں کر پاؤں گا، اور کسی ٹیچر کو یہ حق نہیں ہے کہ کسی مذہب کے عین انسان کے اوپر اور پاک پوتر لوگوں کے اوپر، ماں آتماؤں پر اس طرح کی بات کرے، اس طرح کی کارٹون کی بات کرے اور کارٹون شائع کرے۔ یہ ہمارے ایمان کا امتحان نہ دیا جائے۔ لیکن میں اسکول کے اسٹاف میں سنا، میں ٹیچر سے سنا، اور بلکہ یوں کہا یہ تو ہماری تہذیب ہے، یہ ہماری ثقافت ہے، ہم تو اپنے آزادی قلم کی بنیاد پر جو چاہے وہ کر سکتے ہیں، ہمیں کوئی پابند نہیں کر سکتا۔ آخرکار اس نوجوان نے اپنے ہاتھ میں پستول لے کر کے اور اپنے ہاتھ میں چھری لے کر کے اور ٹیچر کا سر قلم کر کے دنیا کے سامنے کے مثال پیش کر دی۔ آپ محمد الرسول اللہ کی شہدائی زندہ، وہ مرے نہیں ہیں، محمد کے وفادار زندہ ہیں، مرے نہیں ہیں۔ ہم کتنا بھی دنیا کے تمام معاملات میں کھل چکے ہوں، لیکن ابھی بھی محمد الرسول اللہ کی محبت ہمارے سینوں میں جاگ رہی ہے۔ جب اس نوجوان کا چیچینیا میں جنازہ جاتا ہے، رشک آتا ہے مجھے اسے جنازے پر، جس جنازے پر لاکھوں کی تعداد میں مسلمانوں کا وہ مجمع موجود ہے، جس میں بڑے بڑے مشائخ ہیں، بڑے بڑے علماء ہیں، بڑے بڑے محدث ہیں، وقت کے مفتی اعظم ہیں، حرم سے لے کر کے اور میرے عقیدہ مشرق تک، مشرق سے لے کر کے مغرب تک، کسی مفتی کسی محدث حرم کے امام کو وہ جنازہ نصیب نہیں ہوا جو عبداللہ شیشانی کو نصیب ہوا۔
بڑے بڑے ہیں، میں کیا سب بڑے بڑے، کسی کو وہ مقام نہیں حاصل ہوا جو عبداللہ شیشانی کو مقام حاصل ہوا۔ اس لیے میرا عزیزو، میں اپنے کو کہتا ہوں، یہ دنیا آج جو جرأت کر رہی ہے، یہ میری اور آپ کی کوتاہی ہے۔ کاش کہ اپنے چہرے پہ ہم داڑھی سجا لیتے، نبی کے چہرے سے اپنا چہرہ ملا لیتے، اپنا لباس نبی سے ملا لیتے، اپنے شادی نگاہ نبی سے قریب کر لیتے۔ آج نبی کی سیرت میں اگر ڈھل جاتے تو دنیا کی مجال نہیں تھی جو میرے محمد رسول اللہ کی صورت پر، آپ کی سیرت پر انگلی اٹھاتی۔ اس لیے میرا عزیزو، دنیا کو سبق دینے سے پہلے اپنے آپ کو سدھارو، سنبھالو، اپنے آپ کو سنبھالو۔ معاف کریے، ہمارا دعویٰ نبی کے عشق کا ہے، شادیاں نبی کے عشق سے باہر ہیں۔ ہمارا دعویٰ نبی کے عشق کا ہے، نمازیں ہم نہیں پڑھتے، اذان پر کان ہم نہیں رکھتے، نبی سے عشق کا دعویٰ ہے، محمد مصطفیٰ کے امتی کا دعویٰ ہے۔ میرا چہرہ نبی کے چہرے سے نہیں ملتا، میرا چہرہ نبی کے چہرے سے نہیں ملتا۔ مجھے اپنی دستار میں شرم آتی ہے، مجھے مسواک رکھنے میں شرم آتی ہے، مجھے مسلح اٹھا کر کے تہجد میں رونے میں شرم آتی ہے۔ میرے عزیزو، خدارا بھی وقت ہے، سمجھو، اپنے آپ کو سنبھالو، ایمان کے اس پیمانے تک پہنچو کہ اللہ رب العزت تمہارا روح کفار کے دل میں ایسا ڈالے کہ کسی بھی محمد کے، کسی بھی شخص کو محمد رسول اللہ کے ایک حصے پر انگلی اٹھانے کا حق نہ، کہ محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ مجھے بھی آپ رات کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔